تو انسان کو سوسائٹی بنانی چاہیے کہ جب امام زمانہ کے ظہور کی علائم میں آتا ہے کہ جب مولا کا ظہور ہوگا اور حکومت امام زمانہ قائم ہو جائے گی اور نافذ ہو جائے گی، اس حکومت میں فرمایا کوئی بچہ زانی پیدا نہیں ہوگا، کوئی شرابی پیدا نہیں ہوگا، کوئی چور پیدا نہیں ہوگا۔ وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو امام لگائیں گے اور اس کے بعد کوئی گنہگار پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت نوح خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ میری قوم پر عذاب نازل کر اور ایسا عذاب نازل کر اس قوم کا ایک بچہ بھی بچ نہ پائے۔ تو اللہ کی آواز آتی ہے کہ نوح کیوں ایسا عذاب نازل کروں گا؟ خدا 1000 سال گزر گئے، اس قوم پہ تبلیغ کر رہا ہوں، لیکن ان کا اپنا بچہ بھی اس سوسائٹی سے افیکٹڈ تھا۔ انہوں نے کہا خدا اب اس قوم میں جو بھی پیدا ہوگا وہ موحد پیدا نہیں ہوگا، جو بھی سوسائٹی میں بڑا ہوگا وہ مشرک بڑا ہوگا، بت پرست بڑا ہوگا، لہذا اس سوسائٹی کے اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک وہ سوسائٹی ہے جس کی بد دعا نوح دے رہے ہیں، ایک یہ سوسائٹی ہے جو امام زمانہ آ کر کریٹ کریں گے، جس سوسائٹی میں جو بھی پیدا ہوگا وہ نیک و صالح پیدا ہوگا۔ یقیناً امام زمانہ کی سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہوگی، ایک ایسا معاشرہ ہوگا جس معاشرے میں جب بچے بڑے ہوں گے، دیکھیے گھر کا معاشرہ ہے، ایک روڈ کا معاشرہ ہے، ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک جس محلے میں بچہ رہتا ہے، اگر وہ ساری عادتیں اور صفات اس معاشرے میں آ جائے تو اس معاشرے میں جب بچہ پیدا ہو، کربلا کا معاشرہ دیکھ لیجئے، کوفے کا معاشرہ دیکھ لیجئے، مدینے کا معاشرہ دیکھ لیجئے، یہ معاشرہ ہے جو لوگوں کے وجود میں سوچ ڈالتا ہے ایسا کیا تھا ان لوگوں میں کہ 70 دن کا فاصلہ نہیں ہے رسول خدا میں اور جناب زہرا کے گھر پہ حملے کرنے میں، یعنی 70 دن میں ان لوگوں کو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے سیدہ کے گھر پہ حملہ کر دیا۔ کوفے کے معاشرے کو ہوا کیا تھا کہ خط لکھنے والے خود تھے اور خود حسین ابن علی کے مقابلے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک ہم معاشرے کو نہیں سمجھیں گے، وہی معاشرہ ہے جو شمر کو جنم دیتا ہے، وہی معاشرہ ہے جو یزید کو جنم دیتا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ ہے جس معاشرے میں علی اکبر پیدا ہوتے ہیں، جس معاشرے میں عباس پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کون سا ماحول تھا جو امام حسین نے بنایا کہ اس ماحول میں قاسم جیسے جمع بیٹے پیدا ہوتے ہیں، جس معاشرے میں علی اکبر جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نے ایسا معاشرہ کریٹ کر دیا اور اپنے بچوں کو اور اولادوں کو اس غلیظ معاشرے سے نہ بچایا تو یہ آفتیں ہمارے وجود میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اگر ہم نے حسینی معاشرہ بنا دیا تو ہمارے بچے بھی ایسے پیدا ہو سکتے ہیں جیسے حسین کے گھر میں پیدا ہوتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بہت بڑا سوال جو امت مسلمہ سے آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ 13 سال رسول خدا نے مکے میں تبلیغ کی، کتنے لوگ مسلم بنے اس مکے میں؟ تاریخ لکھتی ہے 50 سے 60 لوگ۔ کتنے سالوں میں؟ 13 سالوں میں۔ یعنی آپ کسی مولوی کو بھی کسی سوسائٹی میں بھیج دیں اور وہ 13 سال لگاتار تبلیغ کرے تو شاید اس سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں یا مومن ہو جائیں۔ اس کا مطلب وہ بہت سخت اور عجیب معاشرہ تھا جن کے دلوں پر اتنی قساوت تھی کہ رسالت رسول خدا جیسے شخص ان کے اوپر تبلیغ کر رہے تھے لیکن اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کبھی پتھر مارے جا رہے ہیں، جس راستے سے چلتے تھے اس راستے پہ بنی امیہ کے لوگ کانٹے پھینک دیتے تھے۔ کبھی وہ غلاظت اور گندگی جو حیوان کے پیٹ سے نکلتی ہے وہ رسول خدا کے سر پہ پھینکی جاتی تھی۔ اچھا یہ مکے والے تھے کون؟ کوئی غیر تھے؟ وہی قرشی، نبی کے اپنے چچا، اپنے رشتہ دار برداشت نہیں کر رہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ صورتحال مدینے کے لوگوں کی ہے۔ وہ خط بھیجتے ہیں کہ اے محمد تو ہمارے پاس آ جا۔ وہ یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جن کے درمیان رسول پیدا ہوئے، جن کے بیچ میں رسول بڑے ہوئے، جو خود کہتے تھے یہ امین ہے، جو خود کہتے تھے یہ زبان کا صادق اور سچا ہے، جنہوں نے بچپن سے رسول خدا کو بڑا ہوتا ہوا دیکھا ہو، جو اس کے کردار سے آشنا ہوں، جو اس کے رشتہ دار ہوں، جن کا رسول خدا کے ساتھ خونی رشتہ ہو، وہ اس کے خون کے پیاسے ہیں اور وہ اس کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کسی اور سٹی سے پیغام آتا ہے آپ آ جائیے ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بن دیکھے کبھی انہوں نے فزیکل رسول خدا کو نہیں دیکھا، کبھی سامنے جا کر رسول خدا کی باتوں کو نہیں سنا، لیکن کسی اور شہر سے، یعنی میں 13 سال کراچی میں تبلیغ کرتا رہوں، اب ایسا تو نہیں کہ سوشل میڈیا اور فیس بک ہو کہ لوگ اس کی کلپ بھی دیکھیں، بالکل الگ تھلگ معاشرہ ہے۔
وہ بھی بت پرست، یہ بھی بت پرست، لیکن مکے والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مدینے والے پیغام بھیجتے ہیں اور میسج بھیجتے ہیں، رسول خدا آ جائیے، ہم آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور نبی ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور اتنے سخت حالات ہیں کہ رات کو 12 قبیلے جمع ہوتے ہیں، رسول خدا کے قتل کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنی پڑتی ہے اور اس معاشرے میں جا کر اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں، اور وہیں سے جا کر، اور یہی مدینے کا معاشرہ جس نے بلایا بغیر دیکھے اور رسول خدا کو بٹھایا اور حکومت نافذ کروائی، اسی معاشرے میں سیدہ کے گھر کو آگ لگائی جاتی ہے۔ یہی معاشرہ اسی نبی کو جس کو دعوت دی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس معاشرے نے دعوت کیوں دی؟ جب مکے والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے، یہ لوگ ایکسیپٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جب تک ہم تاریخ کو سنسیئر ہو کے پڑھیں گے نہیں، 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ کتاب آئی مسلمانوں کے لیے، لیکن ذکر کس کا کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ حمد کے بعد سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، ذکر کس کا ہے؟ یہ کس کا بچڑا ہے؟ یہ کس کی بھینس ہے؟ بنی اسرائیل کی ہے۔ آل عمران اٹھا لیجئے، قوم ہود، قوم سمود، جناب یوسف کا واقعہ، یہ تمام تر واقعات کس کے ہیں؟ بنی اسرائیل کے ہیں۔ خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ خدا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اے خدا، تو مسلمانوں سے گفتگو کر رہا ہے لیکن قصے بنی اسرائیل کے کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن بتانا چاہتا ہے کہ سمجھو جو عذاب اور جس کی وجہ سے میں نے ان قوموں پہ عذاب نازل کیے تھے، کہیں ایسا نہ ہو وہی عادتیں اور وہی صفات تمہارے وجود میں آئیں اور وہی عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے۔ لیکن سوال وہیں کا وہیں باقی ہے، مدینے والوں نے کیوں رسول کو ایکسیپٹ کیا؟